آقا جاننا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں آپ کی مثالی شخصیت کون ہے؟ مثالی شخصیت مختلف پہلوؤں سے انسان پیش کر سکتا ہے، چونکہ ہر شخصیت، چونکہ میدان ایک نہیں ہوتا، مختلف میادین ہوتے ہیں، مختلف پہلو ہوتے ہیں، تو ان حوالوں سے اگر ہم دیکھیں، مثلا ہم اگر آج کے زمانے میں سماجی، سیاسی، دینی، اجتماعی لحاظ سے دیکھیں تو سب سے مثالی اعلیٰ شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح اگر نظریاتی فکری بنیاد کے لحاظ سے دیکھیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی پسندیدہ۔ اسی طرح اگر ہم ادبی شخصیات میں سے دیکھیں، ادیبوں میں دیکھیں تو مختلف شخصیات ہیں جو ان کے ادبی کارنامے واقعاً قابل تعریف ہیں، اردو میں بھی اور فارسی عربی میں بھی۔ اسی طرح فلسفی لحاظ سے دیکھیں تو اور شخصیات ہیں جو متاثر کن ہیں، کیٹیگری بنا لی۔ علمی شخصیات، تفسیر کے میدان میں دیکھیں تو اور شخصیات ہیں جو ساری دنیا میں اپنا ایک پہچان رکھتی ہیں، ہمیں بھی وہی پسند تھے اور ان سے متاثر تھے۔ صحیح۔ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے لیے، آپ کے نزدیک قابل نفرت چیز کیا ہے؟ ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں قابل نفرت ہیں۔ کچھ چیزیں تو عموماً سب کے لیے قابل نفرت ہیں، سب لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے، ظاہر ہے وہ میں بھی انہیں سے نفرت کرتا ہوں ایک عام انسان ہونے کے ناطے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ممکن ہے دوسرے لوگ ان سے کم نفرت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن میں کرتا ہوں، یا مزاج کی وجہ سے یا اپنے ایک خاص جو شخصیت کے اندر انسان کے ایک عناصر بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف پہلوؤں سے ہیں، ان سے واقعا نفرت ہوتی ہے۔ رویوں سے، کتنے رویے ایسے ہیں، کتنی عادتیں ایسی ہیں اور کتنے اور اس طرح کے موضوعات ہیں جن سے انسان نفرت کرتا ہے، جیسے مثلا تنگ دلی، تنگ نظری، تعصب اور پستی، ذات کی پستی، گھٹیا پن، یہ قابل نفرت ہیں۔ دوغلا انداز جو انسانوں کا دوہری شخصیت ہو جاتی ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ یا ایک بڑی چیز جو قابل نفرت ہے وہ کہ متعہد نہ ہونا، عہد پاس نہ کرنا، عہد کا پاس نہ کرنا، انسان عہد کرے اور پورا نہ کرے، یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن سے انسان کو نفرت ہے۔ اگر میں پاکستان کے لیے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہاں کے پاکستان کے باشندوں پر مغربی اور برصغیر کی تہذیب کے بہت زیادہ اثرات ہیں، تو بحیثیت سماجی طبیب آپ اس مرض کی کیا دوا تجویز کرتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ دوا تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب پہلے ڈیگنوز ہو جائے، تشخیص ہو جائے، شناخت ہو جائے کہ کس وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ مغربی جو رجحان ہے، مغرب نوازی جس کو کہہ لیں، مغرب پرستی ہے ملک کے اندر زیادہ، یہ بہت سارے عوامل کا نتیجہ ہے۔ ایک تو ہمارا پچھلا ماضی جو غلامی کا گزرا ہے باقاعدہ طور پر، اور لمبا عرصہ کئی نسلیں ہماری مغرب کی انگریزوں کی غلامی میں جنہوں نے گزاری ہے، تو ایک تو بڑا عامل وہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس عامل کے ساتھ ساتھ ہم اپنی طور پر جو اپنی شناخت ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنی تاریخ ہے، اپنا ماضی ہے، اس سے بھی اجنبی ہوئے آہستہ آہستہ بہت ہم۔ اور جو ایک ہماری جس طرح علامہ اقبال نے اس طرف توجہ دلائی ہے، خودی پہچان، اپنی قومی اجتماعی شخصیت جو ہم کھو بیٹھے، اور اس کا فقدان یہ تھا چونکہ ہمیں جو ماحول ملا ہے، جس فضا میں ہم آگے آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور ہم موجودہ نسل تک نوبت آئی ہے، پچھلے جو ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں اسی بر صغیر کے اندر، ان میں ہیں زیادہ عوامل، ان میں ہیں وراثت میں ہمیں ملے ہیں یہ مغرب نوازی۔ یعنی سب سے پہلے احساس کمتری اپنے اندر پیدا ہوا ہے اور خود باختگی پیدا ہوئی ہے اپنے اندر، پھر ہم دوسروں سے متاثر ہونا شروع ہوئے اور پھر نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آج ہماری قوم نفسیاتی طور پر بیمار ہے۔ یہ ایک نفسیاتی الجھن ہے کہ ہم گویا گھٹیا لوگ ہیں، اور مغرب انگریز یہ بڑے اعلیٰ نسل ہیں، اور ان کی زبان، ان کا رہن سہن، ان کے طور طریقے، یہ بڑی اعلیٰ انسانیت ہے، اور ہمیں جو کچھ مذہب، دین، تاریخ اور تہذیب ملی ہے یہ کسی قابل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہمارے اندر، ایک سنڈروم پیدا ہو گیا ہے جس نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم گویا حقیر پست لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو تقویت کرتے ہیں، جیسے ناداری ہے، بے روزگاری ہے، فقر و فاقہ ہے، یا پھر معاشرتی مسائل جیسے ابھی ہیں سماجی طور پر مختلف مسائل، مشکلات لوگوں کو عملی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ ان مشکلات کے حل کے لیے بھی انسان ناخواستہ طور پر کبھی رجحان کر لیتا ہے کہ ہم یہاں یہ مشکلات حل نہیں ہو سکتی،
یہ مشکلات انگریزی میں حل ہوں گی یا ان ملکوں میں جا کر حل ہوں گی. تو اس طرح کے بہت سارے عوامل ہیں جو ایک قوم کو اس احساس میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ آپ بہت گھٹیا لوگ ہو اور وہ مغرب والے بہت اعلیٰ اور ودیع لوگ ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ اگر ان جیسا بننا ہے یا ان کی طرف سے تو اس اپنے تمام اثاثے اور اپنی تہذیب کو چھوڑ کر آپ وہ تہذیب اپنا لو. اور پھر ایک بڑا عامل یہ ہے کہ کوئی ایسا معلم، کوئی ایسا مفکر علامہ اقبال کی طرح جو اس بیماری کو سمجھے اور توجہ دلائے، احساس زیاں پیدا کرے ہمارے اندر، وہ بھی نہیں ہے. چونکہ ہمارا مذہبی طبقہ بھی مغرب زدہ ہے، ہمارے تعلیمی جو مبلغ معلمین ہیں وہ بھی مغرب زدہ ہیں، ہمارے سیاسی رہنما مغرب زدہ ہیں. تو سارا رجحان ہی ماحولی ایک انسان کو یہ ملتا ہے. اس وجہ سے یہ بیماری ہمارے اندر یعنی احساس بیماری بن گیا ہے، آج واقعاً شدید نفسیاتی بیماری میں تبدیل ہو گیا ہے. آقا جاننا چاہوں گا کہ آیا ہر علم میں فلسفے کی اہمیت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس طرح؟ فلسفہ بنیاد ہے، ماں ہے، اس کو ام العلوم کہا جاتا ہے. ام العلوم یعنی تمام علوم کی ماں ہے فلسفہ. دو پہلوؤں سے یہ بات ہے. ایک یہ کہ فلسفہ ایک بہت جامع عنوان ہے، تمام علوم اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ کسی زمانے میں یہ سارے علوم جو آج مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں یہ سب فلسفہ ہی کہلاتے تھے. مثلا جس کو آج ہم نیچرل سائنسز کہتے ہیں یہ سب فلسفہ تھے. یعنی جس کو ہم آج فزکس کہتے ہیں، کیمسٹری کہتے ہیں، ریاضی کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، یہ سب جیومیٹری یہ فلسفہ تھا. سارا فلسفہ تھا. یہ سب فلسفہ ہی کے حصے تھے. فلسفہ کے دو حصے ہوتے تھے، ایک طبیعیات اور ایک الہیات. طبیعیات میں یہ سارے علوم طبیعہ میں کیمسٹری، فزکس یہ سارے علوم طبیعہ میں آتے تھے. اور اسی طرح پھر الہیات یا فلسفہ میں پھر جو عملی اور نظری علوم میں تقسیم کرتے تھے. تو یہ ایک بڑا جامع عنوان تھا. یہ ایک پہلو سے کہ یہ ساری شاخیں ہیں فلسفہ کی، یہ علوم فلسفہ سے جدا ہوئے مستقل ہو کے. پہلے علم نہیں تھے، ایک باب تھے، فلسفہ کا ایک موضوع تھا یہ طبیعیات، فزکس. پھر آہستہ آہستہ خود ایک علم بن گیا. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ فلسفہ ہر علم کی بنیادی ضرورت ہے. علوم جب پہلے یکجا تھے اور فلسفہ کہلاتے تھے تو بھی، اور آج جب کہ علوم کی مستقل حیثیت ہو گئی ہے تو بھی فلسفہ ہی بنیاد ہے. چونکہ جو علم جس موضوع کے بارے میں ہے اس موضوع کا اصلی تعلق فلسفہ سے ہے. یعنی موضوع بنانا، موضوع ثابت کرنا اور موضوع کو کسی علم کے لیے پیش کرنا یہ فلسفہ ہی کی ذمہ داری ہے. اور اس وجہ سے ہر علم فلسفہ کا محتاج ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ فلسفہ جس پہلو سے انسان کو تیار کرتا ہے، کوئی بھی علم یا کوئی بھی موضوع اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس کو فلسفی بنیاد سے ہی سمجھ سکتے ہیں. اگر فلسفی بنیاد نہ ہو آپ کی تو وہ موضوع بالکل آپ کے پلے نہیں پڑے گا. دین ہو، مذہب ہو، سماج ہو، اخلاقیات ہو، نیچرل سائنسز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، جو کچھ بھی علم کے نام پر، حتیٰ میں یوں کہوں کہ موسیقی جو ایک علم ہے باقاعدہ موسیقی، اور یہ موسیقی فلسفہ کا حصہ ہے. یہ فلسفی علم ہے، فلسفے کے خاندان سے اس کا تعلق ہے یہ. اور آپ ذرا پیچھے جائیں، تاریخ موسیقی میں جائیں تو آپ کو بڑے بڑے موسیقی دان سارے فلاسفہ ملیں گے. انہوں نے موسیقی کی بنیادیں تشریح کی ہیں، بتائی ہیں. موسیقی ریاضی کا ایک حصہ تھا یہ. صحیح. اور اسی طرح آپ دیگر علوم و فنون جتنے بھی دیکھیں تو فلسفہ کی صحیح آبیاری ہوتی ہے. تو فلسفہ جن علوم کی بنیاد میں ہے وہ علوم آج مضبوط ہیں. جن علوم کی بنیاد فلسفہ نہیں ہے وہ مغالطات، خرافات اور تعریفات، ایسے تک بندیاں ہیں، ان کو ہم علم کا نام نہیں دے سکتے جن کی بنیاد میں فلسفہ نہ ہو. آگے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہوں گا کہ اقبال کے متعلق آیا آپ کوئی تنقیدی زاویہ نگاہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے. یوں تو نہیں کہ اب میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال ایک بالغ شخصیت ہیں اور ایک صف اول کے مفکرین میں سے ہیں، انسانیت کی تاریخ کے صف اول کے مفکرین میں. بر صغیر میں تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم عالمی سطح پر بھی اگر دیکھیں تو اقبال اس زمرے میں نہیں ہے جہاں پاکستانی ان کو رکھتے ہیں. اچھا. وہ اور کسی درجہ کا حصہ ہیں اور شخصیتوں کا حصہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو انسان تفکر رکھتا ہے، سوچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وحی تو ظاہر نازل نہیں ہوتی تھی. ہم یہ کہیں کہ جو علامہ اقبال پہ آتا تھا وہ فرشتہ آتا تھا،
اور اللہ کا کلام اتارتا تھا. نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقبال کو صلاحیت دی تھی، عقل دی، ذہن دیا، دل دیا، اور انہوں نے اس کو محفوظ رکھا اور اسے اجاگر کیا اور اس کو ایک بالغ نظری تک پہنچایا، اتنا کہ حقائق اقبال کو سمجھنا آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے خوب سمجھا اس کو اور بیان بھی کیا. لیکن یوں تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ جو کچھ انہوں نے کہا لفظ بلفظ، حرف بحرف وہ وحی خدا ہے نا. وہ اس میں فکری لحاظ سے بہت گنجائش ہوتی ہے. وہ خود بھی اس کے مدعی نہیں ہے، کوئی بھی مدعی نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں آخری بات کر کے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے. علامہ اقبال سے جو بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں، مفکرین، انہوں نے یہ کہا ہے. ارسطو نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آیا میں یہ بیان کر کے جا رہا ہوں، آنے والے جو اس میں کمی غلطی ہے وہ اصلاح کر لیں. ابن سینا نے یہ کہا کہ مجھے جو سمجھ میں آیا ہے میں یہ بیان کر کے اور لکھ کے جا رہا ہوں، آنے والے اس سے بہتر اور اس سے آگے جائیں گے. تو یہ ان سب کا کہنا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ علوم میں کوئی ارتقاء علمی میں، تکامل میں کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں آ کے رک جاتا ہے اور یہاں سے آگے کوئی نہیں جاتا. علامہ اقبال نے اپنی حد تک یہ تکامل کا سفر طے کیا اور اللہ نے ان کو بہت عروج دیا. لیکن خود ان کے فہم اور ان کے کلام میں وہ خود بہت سارے راستے کھولتے ہیں. اور یوں نہیں ہے کہ علامہ اقبال جہاں تک گئے ہیں وہاں سے آگے کوئی منزل نہیں، بہت ہے آگے ان سے منزل. ایک راستے کی ایک حد انہوں نے طے کی ہے اور پھر اگلا افق دکھایا ہے کہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے محفوظ. اور ظاہر ہے علامہ اقبال جن معلمین، جن بزرگوں کی رہنمائی سے یہاں تک پہنچے، مثلا جیسے ملا رومی علامہ اقبال کے لیے ایک زینہ ثابت ہوئی. جو کچھ اللہ نے ملا رومی کو دیا علامہ اقبال نے وہ سمجھا اور پھر اس سے آگے بڑھے. تو اب علامہ اقبال اور ملا رومی دونوں سیڑھیاں اگر کوئی سامنے رکھ کر اور جائے تو وہ ان دونوں سے آگے کا راستہ طے کرے گا. یوں تو نہیں کہ وہاں جا کے اس کو رک جانا ہے. تو اس لیے یقیناً پہلو ہوتے ہیں بہت سارے جہاں انسان تنقید کا گنجائش ہوتی ہے. تنقید سے مراد یہ نہیں کہ ان کو غلط کہنا کہ یہ غلط ہے. تنقید سے مراد یعنی یہ بات ان کی ایسی ہے جسے مزید بھی تحقیق کر کے پختہ تر کیا جا سکتا ہے. یہ بات ان کی ایسی ہے جو اس سے اختلاف رائے بھی کیا جا سکتا ہے اور اختلاف رائے موجود ہے. تنقید کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غلط قرار دیتے جانا، یہ انہوں نے غلط کہا ہے، یہ علمی طریقہ نہیں ہے. غلط کہنا یہ مذہبی زبان ہے، یہ علمی زبان نہیں ہے. مذہب میں غلط اور صحیح کی بات ہوتی ہے. حق و باطل کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ مذہب کی زبان ہوتی ہے، علم کی نہیں ہوتی. علم نہیں کبھی بھی کہتا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. نا، علم کا یہ کہنا ہے کہ مثلا آپ آج جتنی سائنس ہے، آپ 100 سال پہلے چلے جائیں تو سائنس کے جتنی نظریات تھے وہ سارے آج باطل ہیں. ان کو کوئی نہیں مانتا. 100 سال پہلے کی سائنس آج نہیں مانی جاتی. لیکن کوئی سائنسدان یہ نہیں کہے گا کہ وہ غلط تھے، وہ لوگ سارے غلط کا فتویٰ نہیں دیتا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی فہم تھی، وہ یوں سمجھے تھے اور ہم اس سے اگلا سمجھے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں آنے والا اس سے آگے سمجھے گا. لہٰذا وہ فتویٰ نہیں دیتے ان کے بارے میں. وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی فہم ان کے زمانے میں ان کے جو میسر تھا وہ اتنا سمجھے ہیں اسے، اور ان کی فہم سے ہی ہم آگے بڑھے ہیں. آج جن نظریات کو ہم کہتے ہیں سائنس میں غلط ثابت ہو چکے ہیں، یہ غلط نظریات نہ ہوتے تو آج سائنس کے صحیح نظریات جو موجود ہیں یہ بھی نہ ہوتے. تو وہ اس کو ایک زینہ بنا لیتے ہیں. یعنی سابقہ جو تحقیقات ہیں، سابقہ علوم کی کاوشیں ہیں، جو نظریات ہیں، وہ آنے والوں کے لیے ایک سیڑھی بن جاتا ہے، زینہ بن جاتا ہے بالاتر منزل کے لیے. صحیح. لیکن مذہبی انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سٹیپ پہ پہنچے ہو پہلے یہ دیکھو یہ حق ہے یا باطل. اگر آپ کے نزدیک فتویٰ کے مطابق باطل ہے تو اس کو کاٹ دو. آپ ذرا جب کاٹ دو گے آپ تو اوپر کیسے جاؤ گے؟ تو ہم اسی طرح کاٹ کاٹ کے پھینکتے جاتے ہیں تو سیڑھی ہمیں مدد نہیں دیتی. سیڑھی نہیں بناتے، ان چیزوں کو سیڑھی بنا کے اوپر نہیں جاتے، کاٹ کے وہیں پھینکتے جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے جاتے ہیں، دفن کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ.